صحافی بھائیوں ساتھیوں، ہم آج پھر آپ کے سامنے روبرو ہے۔ یہ ہمارے 4 سالہ جو مشکلات ہمیں درپیش تھی، آج اس کے اینڈ میں بھی وہی چیزیں جو ہم کئی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں وہ پھر بتا رہے، اس لیے کہ اس میں اور بھی زیادتی انہوں نے ہمارے ساتھ شروع کی۔ آپ کو جس طرح کہ پتہ ہم پہلے بتایا کہ 140A آئین پاکستان کے مطابق تمام انتظامی، مالی اور سیاسی اختیارات لوکل باڈیز کی تھی، یہ آئین ہے۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے تمام صوبوں نے آئین کے خلاف اپنے ایکٹ پاس کیے، آئین کو فیل کرنے کے لیے بلکہ نہ ماننے کے لیے ایکٹ پاس کیے، جس میں بلوچستان میں 2010 اور پنجاب 12، 13 طرح، اور اس میں وہ ناجائز اور ناروا دفعات رکھی کہ آپ یقین نہیں رکھ سکتے کہ ایک میں میئر ہوں تمام سٹی کا، دنیا میں میئر کے کیا ہے، امریکہ میں گورنر کے بعد میئر کی وہ ہے، وہ چونکہ صدارتی نظام ہے اس کی، وہ تمام لندن میں کیا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک جھاڑو لگانے والے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ گورنر سے پوچھنے پڑتی ہے۔ اس کے خلاف ہم لوگ سپریم کورٹ گئے تھے، کوئی 1 سال کیس چلا، وہاں سے چونکہ دیر ہو رہی تھی ہم نے یہ کیس ادھر ہائی کورٹ میں چلایا۔ یہاں پر ہائی کورٹ والوں نے یہاں کے سیکرٹری صاحبان کو بلایا کہ مہربانی کر کے اپنے آئین میں ایمنڈ کرے، اس کو کیا نام ہے وہ کرے، اس میں تبدیلی کرے، کیونکہ آپ لوگ آئین کے خلاف جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ جب گندم کے باغ پوچھتے تھے یہ جو کے باغ بیچ دیتے تھے، غلط سوالات بیچ دیتے تھے۔ آخر کار یہاں کا جسٹس صاحب بھی تک گیا کہ بابا یہ کیا ہے۔ میں نے کہا جسٹس صاحب چونکہ اس امینڈمنٹ کو ترمیم کو اسمبلی نے کروانا ہے، اور اسمبلی میں تمام ممبران بیٹھے، وزراء صاحبان بیٹھے، جو کسی قیمت پر یہ اختیارات ہم کو منتقل کروانا نہیں چاہتے، کسی کے، چاہے میرے پارٹی کو چاہے دوسری پارٹی کی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن اس بات پر لڑی ہے کہ ہم نالی بنائیں گے، روڈ بنائیں گے، آپ لوگوں کو نوکریاں دیں گے۔ اگر یہ اختیارات ہم لوکل باڈیز کو دے دیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا وہ کسی قیمت پر اس ترمیم کرنے کے لیے نہیں تھے۔ سی بی میں کنونشن ہوا تھا، سنا وزیری اس کے وہ تھا، سی بی میں میں نے تجاویز پیش کی، میں نے کہ مہربانی کر کے ہم انتقال اقتدار نہیں چاہتے بلکہ شراکت اقتدار چاہتے ہیں۔ 60% آپ لوگ لے لیں، 40% ہم کو دے دیں آپ کے فنڈ میں سے، اور یہ ہم لوگ جو یہ بھی آپ لوگوں کے پارٹی کے الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ سیاسی بنیادوں پر الیکشن ہوا ہے، یہی لوگ آپ کے لیے کام کریں گے، یہی لوگ آپ کے لیے ووٹ پیدا کریں گے۔ لیکن وہ بھی اتنی کنجوس نہیں کہ نہیں ہوا۔ پھر ہم نے سوچا، ہم نے 3 کنونشن ادھر بلایا، تمام بلوچستان کے 32 ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کے 2-3 کنونشن کے، اور اسی میں ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے کورٹ میں، اور بلکہ پہلے ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور یہاں پر ہمارا اسمبلی کے ساتھ کوشش کریں گے، اگر نہیں ہوا کورٹ جائیں گے، اگر نہیں ہوا پھر استعفیٰ دیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے کوشش وزیر اعلیٰ صاحبان کے ساتھ شروع کی۔ ہمارے دور میں 5 وزیر اعلیٰ صاحبان آئے، ہر ایک سے امید لگائے رکھی تھی کہ وعدے کر کے کہ بس یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ پھر جاتا تھا، پھر دوسرا وزیر اعلیٰ، پھر تیسرا وزیر آتا رہا۔ ہمیں جو پتہ چلا کہ صرف ترخانے کی بات ہے تو ہم کورٹ چلے گئے، لیکن کورٹ میں چونکہ یہی لوگ ہیں جو جواب دیتے ہیں، انہوں نے وہ چیزیں جو تھی وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس میں کرا کے اس کو بھی مطلب خراب کر دے، نہیں ہوا۔ پھر ہم نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، پھر ہم نے کہا کہ یار استعفیٰ دینے چاہیے۔ پھر استعفیٰ کے لیے ہم نے سوچا کہ یار نیا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، شاید ہمیں کچھ دے دیں، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا۔ اب ہمارے آخری 1 مہینہ یا 2 مہینے یا جتنے بھی پیریڈ رہ گیا، اس میں وہ آئین کی پاسداری تو انہوں نے نہیں کی، جو آئین ہے آئین کی خلاف ورزی کرتے رہے، ابھی تک کرتے ہیں۔
اب جو ایکٹ انہوں نے بنایا تھا ناجائز ایکٹ بنایا تھا, ہم اسی پر عمل پیرا ہو رہے تھے, اسی ایکٹ پر عمل کر رہے تھے, لیکن یہ لوگ اب اس ایکٹ بھی خلاف جا رہے ہیں. اس ایکٹ میں ہمیں جتنے اختیارات دیے گئے اس کی وہ خلاف ورزی اب انہوں نے شروع کر دی ہے, اس ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. مثلا میرے کارپوریشن میں 300 پوسٹ آئے, 300 پوسٹ آئے تھے. اس کے لیے میں 1 سال سے لگا رہا کہ کئی سالوں کے پودے اکٹھا کرتا رہا. پھر میرے ڈپارٹمنٹ میں اس کے پروموشن بورڈ بناتا رہا 2-3 مرتبہ, نیچے لوگوں کو پروموٹ کیا خالی پوسٹوں پر. پھر ہم نے ان کو درخواست دی کہ ہمارے پاس اتنی پوسٹ خالی ہے, جس میں سے 160 خاکروب ہے, باقی دیگر پوسٹیں ہیں. اس کے لیے 3-4 مہینے سے میرے درخواست جو تھے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس پڑی رہی, لیکن انہوں نے صلاح کیا کہ جانے دو ان لوگوں کو, پھر ہم ایڈمنسٹریٹر اپنا لائیں گے, اپنی مرضی سے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے. یہ ان کے دفتر سے یہ باتیں میرے پاس آئی. پھر میں ان کے پاس گیا, میں نے خدا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی مجھے بتا دیں. بہرحال اس پر بڑے ادھر ادھر لگے رہے, لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں کی. اس کے ساتھ اب نیا شوشہ نکلا ہوا ہے کہ بابا جتنی بھی لوکل باڈیز ہیں ان کے جتنی بھی فنڈ اختیار سب کو سیز کریں, سب کو سیز کریں. یعنی یہ آئین کی خلاف ورزی انہوں نے کی, اب ایکٹ کی خلاف ورزی یہ کر رہے ہیں. جو ایکٹ میں ہمیں اختیارات اس کو کہتے سیز کرے. اب اس میں 4 جگہوں کو ابھی انہوں نے نوٹس ایشو کر دیا. ایک زیارت والوں کو یہ ٹینڈر کر رہے تھے, ٹینڈر 17 اور 18 اور 19 میں بجٹ جا چکا ہے, لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. اس کا تو سوال ہی نہیں کہ ہم کو دے دیں. ہمارے پچھلے بجٹوں میں جو پاس ہوا, کیونکہ لوکل باڈیز کی بجٹ پروونشل اسمبلی کی 3 مہینے بعد پاس ہوتی ہے. مثلا میرے بجٹ سپٹمبر میں پاس ہوا, اس کے بعد ہم لگے رہے اسکیم بناتے رہے وغیرہ وغیرہ, ڈی سی سی سے گزارتے رہے, پھر ڈی جی لوکل گورنمنٹ سے گزارتے رہے, پھر ٹینڈر کے اسٹیج پر پہنچ جائے. جب ہم پہنچے اب وہ سوچ رہے کہ نہیں ان کو یہ بھی نہ کرنے دیں. اب زیارت والوں کے پاس آئے, اور کون خاران والوں کے پاس, اور لوگوں کے پاس آئے کہ آپ بند کریں. اب اتنی زیادتی, پتہ نہیں کہ آئین کی خلاف ورزی, ایکٹ کی خلاف ورزی, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اگر واقعی آپ کو لوکل باڈیز پسند نہیں ہو, جیسے کہ ہے ان کو بالکل پسند نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ پروونشل جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اور بیوروکریسی آپس میں ان کے گٹھ جوڑ ہیں. ہم ایک قسم کے درمیان میں ایک بن بلائے مہمان کی طرف آئے, وہ کبھی ہم کو پسند نہیں کرتے. تو ہم ان کو تجویز کے بابا تم پسند نہیں کرتے ہو, اسمبلی میں 2/3 میجورٹی اس کو واش کرو. ہم لوگوں کو کیوں خوار کر رہے ہو کہ ہم درمیان میں لٹکتے ہوئے نہ ادھر کے نہ ادھر کے, عوام ہمارے گھروں پر آتی ہے, دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, ہم کہتے ہیں بس ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں ہمارے خلاف, اب جو یہ شروع کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ صاحب اسپیشلی ہمارے وزیر صاحب شرع پر برابر, سنت نبی پر برابر آدمی, مجھے امید ہے کہ وہ حق کی پیروی کرے. لوگ جو اس کو غلط باتیں بتا رہے ہیں وہ نہ کہ جو ہمارا حق ہم دے دے. آئین کا حق نہیں دیا, ایک حق تو دے دے, لیکن وہ ایک حق کے بھی دینے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ان کے کھانے میں بری. بابا تم لوگوں کے ساتھ 5 سال اور پڑے, تم جو کرتے وہ کر لو. اب ہمارے پاس جو تھوڑے بہت بچی ہوئی ہے سن 17-18 کے ڈیولپمنٹ فنڈز اور پرانا بچوں, ان کو ہم نے بڑی محنت کے بعد اسٹیج تک لائے, اب اس پر بھی وہ پاؤں رکھ رہے ہیں. تو اس میں ہمارا یہ مسئلہ ہے, یہ تو بنیادی مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ ہماری ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری پیریڈ جو ہے 28 جنوری کو پوری ہو رہی ہے, جبکہ میں نے 18 فروری کو اوت اٹھایا. ہمارے بہت سے چیئرمینوں نے مئی میں, بہت سے جون میں اوت اٹھایا, جون میں مئی میں اٹھا. ہاں کسی کے 3.5 سال پورے ہوئے, کسی کے 4 سال پورے ہوئے, کسی کے یہ کہتے تم لوگ جاؤ. ہم کیوں جائیں, ہمیں تو 4 سال پورے کرنے. یہ بھی ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں مہربانی کر کے ہم کو اپنا پیریڈ پورا کرنے دو, پھر چاہے خدا کرے تم اس کو ختم کرو, کرتے ہو نہیں کرتے تمہاری مرضی ہے. اب دوسری مشکل ہماری ہے, 6 مہینے سے ہم لوگوں کو جو 3 مہینے میں ہمارے اپنے پیسے, ان کے پیسے نہیں, آکٹرا ہے جو چنگی ہے انہوں نے GST میں رکھا فلانا فلانا, وہ ہمارے اپنے پیسے بند ہے. 6 مہینے سے اپنی
7 مہینے سے ہم یہ ہمارے لوگوں کی جو تنخواہ جو ہم دے رہے اور نان ڈیولپمنٹ جو مثلا پیٹرول ہے فلانا جو چیز دے رہے ہم کسی اور مد سے قرض اٹھا کر اپنی مد سے مثلا ڈیولپمنٹ کے قرض اٹھا کر اس کو ٹیمپریری دے رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. اب ہم اسٹینڈ اسٹل کی طرف جا رہے ہیں کہ بابا کیا کریں پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ہی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے اور تمام اخباری بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو پروجیکٹ کریں کہ مہربانی کر کے آئین کے تو آپ نے چھوڑ دے پھینک دیا کڈے میں. اب اس ایک جو آپ نے ہم پر زبردستی لاگو اب اس کے تو پاسداری کرے وہ بھی نہیں کر رہے. تنخواہیں بند ہے فلانا بند ہے ڈیولپمنٹ بند ہے پیٹرول کے پیسے نہیں فلانے کے پیسے نہیں ڈیلی ویجز کے پیسے نہیں اب سارے جام ہو رہے ہیں. تو ہم آج اس لیے آئے کہ یہ آپ لوگ مہربانی کر کے ہمارا ساتھ اس کو پروجیکٹ کریں اور وزیر اعلیٰ تک دوسرے تک ہم لوگ اس کو پہنچا آپ کے توسط سے اور ہم پہنچا دیں گے کہ مہربانی کر کے کم از کم آپ سنت رسول پر ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری حقوق کی پاسداری آپ کریں گے. باقی تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ورنہ پھر ہم تو پتہ نہیں ہم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. وہ قہر درویش پر جانے درویش والا مسئلہ پتہ نہیں کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے باہر. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ بولنا چاہتے ہیں.